اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بھی بے دستور کیسر روم کی بادشاہت بنی اسرائیل پر قائم تھی، بلکہ آپ کے بعد بھی اس وقت تک قائم رہی جب تک کہ پیرووں کی کوشش سے اہل روم میں بادشاہت کی بت پرستی چھوڑ کر عیسائی نہ بنے۔ کہ آپ کے بعد آپ کے پیرووں نے عیسائی مذہب کی اشاعت میں جان توڑ اور متفق کوشش کی۔ اول تو انہوں نے یورپ میں یونان اور رومیتا الکبریٰ پائے تخت اٹلی کے لوگوں کو معینی بادشاہت کے صرف ہدایتوں و عجوبوں کے ذریعے عیسائی بنا لیا۔ پھر رومیتا الکبریٰ عصر سے کیسر کی کوشش و اس پر سے یورپ کے تمام ممالک مثل انگلستان، جرمنی، پرتگال، فرانس، اسپین اور روس وغیرہ وغیرہ عیسائی ہو گئے۔ تاریخ ابن خلدون جلداول 328 ہجری میں حضرت حنا زوجہ حضرت عمران بانجھ تھیں اور آپ کی بہن ارسیبا بھی بانجھ تھی، جن کا بیان پہلے ہو چکا ہے، اور حضرت حنا نے یہ نذر مانی کہ اگر مجھ کو حمل رہ جائے تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، مگر خلاف امید ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام مریم رکھا، اور یہ کہا کہ اب یہ مسجد کی خدمت کیوں کر سکے گی، یہ تو لڑکی ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ مگر پھر بھی حنا ان کو مسجد میں کہنیوں یعنی خادموں کے پاس لائیں، جن کو لینے سے انہوں نے انکار کر دیا، مگر زکریا علیہ السلام نے سمجھانے پر قبول کر لیا اور ان کی پیدائش کی بابت قرآن سے ہوا۔ قرآن ایک کاغذ پر ناموں کے لکھے کو جس کا نام آ جائے اسی کو قرآن کہتے ہیں، جو حضرت زکریا کے نام سے نکلا، اور آپ نے ان کو مسجد کے ایک گوشہ میں ایک حجرہ میں رکھا، اور آپ جس قدر بڑی ہوتی گئیں استغراق عبادت سے بڑھتی گئیں، اور آسانیِ عبادت میں آپ کے عجائبات اور کرامات بھی ظاہر ہوئے، جن کا ذکر کلام پاک میں آ گیا ہے۔ جب مریم 8 سال کی ہوئیں تو حنا کا انتقال ہو گیا، اور جب مریم علیہ السلام 12 سال کی ہوئیں تو کہنیوں اور حضرت موسیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے مشورے سے ان کی منگنی یوسف نجار کے ساتھ ہو گئی، اور وہ ان کو لے کر قصبہ نصیرہ چلا گیا، کیونکہ یوسف نصیرہ کا رہنے والا تھا۔ ایک روز حضرت مریم ایک چشمہ یعنی پانی پر جو بویلی کی شکل میں تھا پانی لینے گئیں، اور وہاں اور کوئی نہ تھا۔ جب آپ بویلی میں اتریں تو ایک تندرست انسان کی شکل میں آپ کے آگے فرشتہ ظاہر ہوا، جس کو دیکھنے سے مریم ڈر گئیں اور یہ کہا کہ اگر تو خدا سے ڈرنے والا انسان ہے تو تجھ سے میں پناہ مانگتی ہوں اور میرے سامنے سے ہٹ جا۔ مگر فرشتے نے کہا، میں خدا کا فرشتہ ہوں اور تمہیں پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس وقت آپ کی عمر 12 برس کی تھی، اور اس وقت تک یوسف سے ہم بستری نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے قاعدے کے مطابق کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یہ خدا کے آگے کچھ مشکل نہیں، تمہارے رب نے فرمایا ہے، یہ بات مجھ پر آسان ہے
عیسیٰ علیہ السلام اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ فرزند کے لوگوں کے لیے ایک نشانی قدرت کی بنا دے اور باعث رحمت بنائے۔ اور آپ حاملہ ہو گئیں۔ جب آپ پر حمل کا اثر ظاہر ہوئے تو یوسف کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور پھر اپنے منہ کو تماچوں سے لال کر دیا، کیونکہ کہانیوں نے اس سے یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ جب ہم تم سے نہ کہیں اس وقت تک اس سے تعلق بصری پیدا نہ کرنا۔ اب یوسف نے دل میں کہا کہ اس مقدمے کا کیا جواب دوں گا، اور جب مریم نے یوسف کو اصل واقعے سے آگاہ کیا تو ان کو یقین نہ آیا اور اس کی پریشانی بے حد بڑھ گئی۔ تب فرشتے نے خواب میں یوسف سے کہا، حمل جبریل علیہ السلام کی پھونک سے ہے اور اس حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا عجائبت قدرت میں سے ایک نمونہ ہوگا، اور آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ اور حوا کو بنا ماں اور اس کو بنا باپ کے پیدا کیا۔ جب یوسف خواب سے بیدار ہوئے تو جا کر مریم کو سجدہ تعظیم کیا، جو اس زمانہ میں جائز تھا، اور اس کی خاطرداری میں سابق سے بڑھ گئے۔ حاملہ کے لیے ہوئے آپ نے گھر سے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئیں۔ پھر درد جی کے مارے کھجور کی درخت کی طرف آئیں، گھبرا کر کہنے لگیں، کاش میں اس حالات سے پہلے مر گئی ہوتی اور ایسے نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ان کے پائیں یعنی مکان نے انہیں پکارا، تم مغموم مت ہو، تمہارے رب نے تمہارے پائیں میں ایک نہر پیدا کر دی، اور اس کھجور کے تنا کو ہلاؤ، اپنی طرف ہلاؤ، اس میں تم پر خرمائے تر و تازہ جھڑیں گے، پھر اس پھل کو کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت کا پہاڑ توڑا۔ پھر تم آدمیوں میں سے کسی کو اعتراض کرتے دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے واسطے روزہ کی منت مان رکھی ہے، سو میں آج کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہاں ان کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس چلی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے بڑے گجب کا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، تیرے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ ماں بدکار تھی، اور بس مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے؟ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا یعنی بنا دے گا، اور مجھ کو بابرکت والا بنایا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں، اور مجھے میرے والدہ کی خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو
سرکشی بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے۔ جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز رحلت کروں گا اور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، میں عیسیٰ بن مریم، میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں جس سے یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 برس کے ہوئے، جس میں یہ لوگ حضرت 12 برس کے ہوئے تو جب 12 برس کے ہوئے تو آپ سے خورک عطاعت ظاہر ہوئے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا، اندھوں کو اچھا کرنے کا، اور اطراف سے آپ کی شہرت پھیل گئی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ مصر کے سفر سے ماں مریم علیہ السلام کے واپس آ گئے، اور آپ جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف لوگوں کو رجوع کراتے ہوئے اور واعظ سناتے ہوئے شہر بیت المقدس آئے تو بنی اسرائیل کے درویشوں اور راہبوں اور عالموں نے آپ سے بحث کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں اصل دین کے نقشہ کو بیٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے مغلوط کا طلسم ٹوٹ جائے گا، جس کی برکت سے ہم عوام سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور اپنی عزت کراتے ہیں۔ اس لیے وہ آپ کی بے دینی اور بے شرعی ظاہر کرنے اور عوام میں بدنام کرنے کی فکر میں لگ گئے، اور ایک درویش نے جو بڑا مالدار تھا آپ کی دعوت کی اور کھانے کے وقت آپ نے ہاتھ نہ دھویا۔ تب ایک راہب نے کہا، تم دین کا وعظ کس بنا پر سناتے پھرتے ہو جب تمہیں خود نہ دین کی خبر ہے اور نہ تمیز؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا، اے راہبوں اور درویشوں، تم ہاتھ اور رکابی کو اوپر سے صاف کرنے کی فکر میں لگے ہو، لیکن اے دین کے چوروں، تمہارے پیٹ میں لوٹ کا مال ہے جو تم عوام کو مغالط لے کر لوٹتے ہو، اور چال بازی کی برائی بھی ہوئی ہے۔ اے ریاکاروں، اے خدا کو محبت سے غافل، تم کو لازم تھا کہ ظاہر سے زیادہ باطن کی صفائی میں کوشش کرتے۔ اے دین کے بناوٹی سرداروں، تم پر افسوس، اور تمہارے مجلس میں، عبادت خانوں میں اعلیٰ اور بہتر مقام پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہو، اور بازاروں میں لوگوں سے اپنے حق میں سلام چاہتے ہو۔ جب آپ یہ کلام فرما رہے تھے تو لوگ سن رہے تھے جو وہاں کثرت سے جمع تھے، کہ اتنے میں علمائے شرع میں سے ایک عالم آگے بڑھے اور آہستہ سے آپ سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، مگر آپ عوام میں اس طرح سے نہ کہیں، اس سے تو ہماری بھی بے عزتی میں فرق آئے گا۔ تب آپ نے فرمایا، اے شرع کے لوگوں،
تم پر بھی افسوس ہے کہ تم لوگوں پر مسئلہ مسائل کے ایسے بوجھ ڈالتے ہو جو کہ تم خود بھی نہیں اٹھا سکتے، بلکہ تم پر افسوس ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے تو پیغمبر کو قتل کیا، اس لیے وہ مجرم ہو گئے اور تم ان کی قبریں بناتے ہو اور عوام کو مغلط لے کر ہدایت کرتے ہو کہ ان پر نذرانے چڑھاؤ جس کو تم کھاتے ہو۔ اس طرح عوام کو تم نے گمراہ کیا، جس کی وجہ سے تم اپنے باپ داداؤں سے زیادہ گنہگار قرار پائے گئے کہ تمہارے باپ دادا نے تو ان کو صرف قتل کیا، مگر تم اپنی روٹیوں کی خاطر ان کی قبروں پر خلاف شرعی باتیں کو جاری کر کے ان کی روحوں کو ستانے کے لیے دائیں مثبت بنے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ حابیل بن آدم علیہ السلام کے خون سے لے کر زکریا علیہ السلام کے خون تک تمام پیغمبروں کے خون کرنے والوں سے زیادہ گنہگار تم ہو۔ اے ریاکارو، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی مگر تم اس میں آپ ہی داخل نہ ہوگے اور داخل ہونے والوں کو روکا۔ پھر آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ تم درویشوں اور راہبوں کی ریاکاری سے بچو، جو عوام کی دین کے پردے میں صاف ٹھگنے کے لیے واعظ کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں اور آپس میں بیٹھ کر فخر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو ایسا سمجھایا اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی اور ہم کو اتنا کچھ اور اس قدر مال دیا، کیونکہ یہ دیس کا نہیں کرتے بلکہ جہنم کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے کیونکہ اس زمانہ میں بنی اسرائیل پر درویشوں کی بادشاہت تھی۔ اس وجہ سے آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ تم کسی سے جھگڑا یا لڑائی نہ کرنا، ورنہ حکم کی دست اندازی کی بدولت ہم اپنے مطلب سے روک دیے جائیں گے۔ بس اگر تم کو کوئی تکلیف دے یا جان سے مارے تو تم صبر سے کام لو، ورنہ ہمارے سارے کام برہم ہو جائیں گے۔